السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین اور MRF ٹی وی لائیو کے سلسلہ خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ دیش و دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سہیل خان نشاطی۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ کانگریس وفد کے صدر جمہوریہ سے ملاقات۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی سربراہی میں پارٹی کے ایک وفد نے کسانوں کے معاملے پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی۔ کانگریس کے وفد نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کیا۔ راہل گاندھی کے مارچ سے قبل دہلی پولیس نے کانگریس کے ہیڈ کوارٹر 24 اکبر روڈ پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ دہلی پولیس کا کہنا تھا کہ صدر جمہوریہ سے صرف 3 رہنماؤں کو ملنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، یوگی حکومت کا تبدیلی مذہب قانون عدالت میں ٹک نہیں پائے گا۔ یوگی نے لو جہاد کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جس جبراً تبدیلی مذہب قانون کو متعارف کرایا تھا، اس کے خلاف زور شور سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکر نے بھی اس قانون کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون عدالت میں ٹک نہیں سکے گا کیونکہ اس میں قانونی اور آئینی طور پر بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے قبل الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں تو ان کا آئینی حق ہے، اور اب جب مدن لوکر نے بھی تبدیلی مذہب قانون کی مذمت کر دی تو یوگی حکومت کے لیے ایک زوردار جھٹکا ہے۔ مدن بی لوکر نے یہ بیان دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انجانی راجندر سچر پر لکھی گئی کتاب کے رسم اجرائی کے موقع پر دیا تھا۔ ناظرین، پرینکا گاندھی اور دیگر کانگریسی لیڈران کو حراست سے ملی رہائی۔ پولیس نے پرینکا گاندھی اور دیگر کانگریسی لیڈران کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ راشٹرپتی بھون کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں سبھی پارٹی لیڈر صدر جمہوریہ کو 2 کروڑ دستخط پر مبنی دستاویز سونپنے جا رہے تھے جو کہ زرعی قوانین کے خلاف کیے گئے تھے۔ حراست میں لیے جانے کے بعد پرینکا گاندھی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی جوان کسان کا بیٹا ہوتا ہے، جو کسانوں کی آواز ٹھکرا رہا ہے وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، جبکہ ملک کا کسان باہر ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا اس ظالم حکومت کے دل میں جوان اور کسان کے لیے عزت ہے یا نہیں، یا صرف اپنی سیاست اور سرمایہ دار دوستوں کی عزت ہے، اور کسانوں کا خون چوس کر اپنے دوستوں کو پلانا چاہتی ہے یہ حکومت؟ پرینکا گاندھی اتنے پر ہی خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ کسانوں کو خالصتانی دہشت گرد اور دیگر ناموں سے بلائے جانے پر مرکز کی مودی حکومت اور بی جے پی پر زبردست حملہ کیا۔ انہوں نے کسانوں کو بی جے پی لیڈروں اور ان کے حامیوں کے ذریعے الگ الگ ناموں سے بلائے جانے کے ذریعے پاپ کہا ہے۔ اگر حکومت انہیں ملک مخالف کہہ رہی ہے تو حکومت پاپی ہے، اور ایک ایسے جرم کے مترادف یہ حکومت ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ ناظرین، صدر جمہوریہ سے ملاقات کر راہل گاندھی نے کہا کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 29ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، اور اب اس درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کر کے ایک عرضی داشت پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ان کالے قوانین کو واپس لینے کے لیے اقدام کیے جائیں، کیونکہ یہ کسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدر جمہوریہ کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے ان کو بتایا کہ یہ قانون بنائے گئے ہیں جو کسانوں کے مخالف میں ہے، اور ان سے کسانوں اور مزدوروں کو بڑا زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ کسانوں کی تحریک کو جائز ٹھہراتے ہوئے راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ میں پی ایم مودی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسان ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پی ایم مودی کو یہ سوچنا چاہیے کہ بغیر قانون واپس لیے کسان واپس نہیں جانے والے۔ ساتھ ہی کانگریس لیڈر نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوراً پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرے اور ان قوانین کو واپس لیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن پارٹیاں کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہے گی۔ ناظرین، یوگی حکومت میں ٹھنڈی روٹی دینا ڈھابہ مالک کو پڑ گیا مہنگا۔
اتر پردیش کی یوگی حکومت میں جرائم کے واقعات کسی بھی طرح قابو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آئے دن لوٹ مار، چوری، زنا، چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ اور قتل تو عام بات ہو گئی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے کوتوالی شہر علاقے میں ٹھنڈی روٹی دینے کے سلسلے میں ہوئے تنازع میں 2 نوجوانوں نے ڈھابہ مالک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، مسلم کانسٹیبل نے بیمار خاتون کو پیٹھ پر اٹھایا اور 6 کلومیٹر پیدل چل کر پہنچایا اسپتال۔ انسانی ہمدردی اور اخوت کے مظاہرے میں ایک مسلم کانسٹیبل نے آندھرا پردیش کے ترملا ہلز کے مشہور مندر جانے کے دوران بیمار ہوئی ضعیف خاتون کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تقریباً 6 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے اس کو چتور ضلع کے راجم پیٹ کے قریب واقع اسپتال میں داخل کروایا اور انسانیت کی مثال اور ہندو مسلم ایکتا کی زبردست مثال قائم کی۔ ناظرین، اے بی وی پی کا ہنگامہ، شروتی دیوی کی مورتی ہٹانے کا مطالبہ۔ اتر پردیش کے باغپت میں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے لوگوں نے شروتی دیوی کی بے عزتی کر کے جین سماج کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شروتی دیوی جین سماج میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس واقعے کے بعد باغپت پولیس نے اے بی وی پی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جین سماج کے لیڈر گورو جین نے اے بی وی پی کے ذریعے کیے گئے ہنگامے کی سخت تنقید کی اور ملزمین پر NSA لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ جین سماج ہندوستان میں اقلیتی طبقے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی ہندوستان میں تقریباً 50 لاکھ ہی آبادی موجود ہے۔ ناظرین، موہن بھاگوت کو بھی دہشت گرد ٹھہرایا جائے گا۔ راہل گاندھی کا یہ بیان اس لیے سامنے آیا ہے کہ کیونکہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف پورے ملک میں کسانوں کی تحریک جاری ہے اور لگاتار ان کالے قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ جاری ہے۔ اس کے باوجود مودی حکومت اپنے قدم پیچھے لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی، بلکہ حکمراں جماعتوں سے جڑے کئی اہم وزراء و لیڈران نے کسانوں کی تحریک میں خالصتانیوں اور نکسلیوں کی شرکت کا الزام بھی عائد کر دیا۔ اس پر کسان تنظیموں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کے تحت دیا گیا بیان ہے۔ راہل گاندھی نے بی جے پی لیڈروں کے کسان مخالف بیانات کے پیش نظر بی جے پی کے یہی بیان دیا تھا کہ اگر مودی حکومت کے ذریعے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والے اقدام کے مخالفت کرتے ہوئے اگر موہن بھاگوت سامنے آئیں گے تو انہیں بھی پی ایم مودی دہشت گرد قرار دیں گے۔ ناظرین، بی جے پی رکن پارلیمنٹ کی بیوی نے مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی کرنے سے متعلق اٹھایا بڑا سوال۔ بی جے پی چھوڑ کر ترنمول کانگریس میں شامل ہونے والی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سمترا کی اہلیہ سجاتا منڈل نے آج اپنے شوہر کے ذریعے طلاق دیے جانے کے اعلان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف بی جے پی مسلم خواتین کے ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور 3 طلاق پر پابندی کا کریڈٹ بھی لینا چاہتی ہے، مگر دوسری طرف بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ صرف اس وجہ سے مجھے طلاق دینے کا میڈیا کے ذریعے اعلان کر دیا کہ میں نے ترنمول کانگریس میں شمولیت کا ہونے کا اعلان کیا۔ سجاتا منڈل نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ پی ایم مودی اور بی جے پی کی مرکزی قیادت اس پر نوٹس لے گی۔ سجاتا منڈل نے کہا کہ اگرچہ میں خاتون ہوں اور بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سمترا کی اہلیہ ہوں، مگر میری اپنی بھی ایک شخصیت ہے، میری بھی اپنی رائے ہے۔ میں اپنی مرضی سے آزادانہ ماحول میں سانس لینے کے لیے ترنمول کانگریس میں شامل ہوئی ہوں اور میں اب بی جے پی میں گھٹن کی زندگی سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ ناظرین، اجین میں کورونا کے 20 نئے معاملے۔ مدھیہ پردیش کے اجین ضلع میں کورونا انفیکشن کے 20 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد یہاں اب کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 4700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جس میں سے 4388 مریض صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ممبئی سڑک حادثے میں مسلم نوجوان کی ورثاء کو 37 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم۔ 15 جولائی 2015 میں احمد شیخ کی موت اس وقت موقع واردات پر ہو گئی تھی جب وہ اندھیری لنک روڈ ساکی ناکا پر سڑک پار کر رہے تھے۔ اس درمیان وہ 2 سرکاری بسوں کے درمیان زد میں آنے کی وجہ سے ان کی موقع واردات پر ہی موت ہو گئی۔
سڑک حادثے میں دیے جانے والے معاوضے کی سماعت کرنے والی عدالت نے شہر کے مضافاتی ساکے ناکے میں ممبئی کے سرکاری بس کمپنی BAST کے زد میں آ کر ہلاک ہونے والے احمد شیخ کے ورثاء کو 37 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ ٹریبونل نے ABST کے جنرل مینیجر کو ہدایت دی ہے کہ وہ یہ رقم ایک مقررہ مدت میں متوفی کے ورثاء کو ادا کر دے۔ ناظرین، حکومت دہلی نے انگلینڈ سے آنے والے مسافروں کی فہرست تیار کی۔ وجے دیو۔ دارالحکومت میں کرونا وائرس انفیکشن کے نئے معاملات میں تیزی سے آ رہی کمی کے باوجود دہلی حکومت کسی بھی طرح کی نرمی برتنے کے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ دہلی کے چیف سیکریٹری وجے کمار دیو نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری، پرنسپل اور ہیلتھ سیکریٹری اور ڈویژنل کمشنروں کو سخت ہدایت دی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے نئے اسٹریٹ ملنے کے پیش نظر نئے سال تقاریب پر مکمل طور پر الرٹ رہنے کی اور کووڈ-19 پر مرکزی حکومت کی طرف سے جاری رہنمایانہ ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، پلوامہ میں البدر نامی ملیٹنٹ تنظیم کے نیٹ ورک کا پردہ ہوا فاش۔ جموں کشمیر نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ میں البدر نامی ملیٹنٹ تنظیم کے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کر کے 4 ملیٹنٹ کے اعانت کاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ملیٹنٹوں کے چھپنے کے مصدقہ اطلاع ملنے پر جموں کشمیر پولیس نے فوج کے 42 RR اور CRPF کے 130 بٹالین کے ایک ٹیم کی مدد سے بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب اونتی پورہ علاقے کے ڈڈسرا اور لارموہ علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے 4 افراد کو مشکوک حالت میں پایا، جنہوں نے برسر موقع پوچھ تاچھ کے بعد گھاس کے ایک ڈھیر کے نیچے اپنے ہتھیار چھپانے کا بھی اقرار کیا۔ ناظرین، راکٹ حملے میں اگر امریکی مارے گئے تو ایران ہوگا ذمہ دار، ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر عراق میں راکٹ حملے میں ہوئے امریکی شہری مارا جاتا ہے تو امریکہ اس کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو ٹویٹ کر کے کہا، بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے پر اتوار کو راکٹ سے حملے ہوئے تھے۔ 3 راکٹ حملے ناکام ہو گئے۔ اندازہ ہے کہ یہ راکٹ حملے ایران سے داغے گئے تھے۔ ناظرین، ایران حکام خواتین کے نقاب پر مصر کیوں ہے؟ ایران میں خواتین کے نقاب کا معاملہ اب ایک طویل عرصے سے چلتا آ رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں زیر بحث ہے۔ کئی مرتبہ تو کچھ خواتین نے انسٹاگرام پر جان بوجھ کر نقاب کے بغیر تصاویر شائع کر کے ایک عوامی بحث تک پیدا کر دی۔ ایران میں خواتین سے متوقع کی جاتی ہے کہ وہ عوامی مقامات پر نقاب پہنے، تاہم ایک حالیہ ویڈیو میں ایک خاتون بغیر حجاب دکھائی دی تو حکام نے ویڈیو پروڈیوسر کو ہی سزا کا مترادف ٹھہرا دیا۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں میں بس اتنا ہی۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ پھر کل ملاقات ہوں گی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔